الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفیل شروع کریں گے۔ جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں سورۃ قریش پڑھی تھی اور سورۃ قریش میں بہت سارا جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ اباؤٹ سورۃ الفیل ہی ہو رہا تھا، اور میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا کہ ہم زیادہ جو ڈیٹیلنگز ہیں وہ سورۃ الفیل میں پڑھیں گے، ہاں جو جوڑا ہے جو سورۃ الفیل اور سورۃ قریش کا، تو سورۃ قریش میں جو بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں وہ اب ہم سورۃ الفیل میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے لے کے چلیں گے۔ سورۃ قریش ہم نے پڑھی۔ سورۃ قریش میں لی ایلاف جو تھا، وہ ایلاف کا کیا مطلب تھا، اور یہ آخری سوال اس کے بعد قسم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، ایلاف کا کیا مطلب تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ مجھے یاد ہے۔ ایلاف کا کیا مطلب تھا؟ بالکل صحیح ہے، ڈاؤٹ میں رہ رہے ہیں۔ لی ایلاف قریش، سب کو جمع کیا، سب کو، اور ہم نے تمہیں جمع نہیں کر دیا سب کو، تم لوگ سارے بکھرے ہوئے تھے۔ اب یہ جو بکھرے ہوئے تھے نا، یہاں سے سورۃ الفیل کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم سورۃ الفیل کنیکٹ شروع کریں گے کہاں سے؟ حضرت عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا پردادا؟ دادا تھے، ٹھیک ہے؟ اب سورۃ الفیل شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفیل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیل کس کو کہتے ہیں؟ انگلش والی فیل نہیں، عرب میں ہاتھی، ٹھیک ہے؟ ہاتھیوں کو کہتے ہیں سورۃ الفیل۔ یہ کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سورہ آف ایلیفینٹس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹیلنگز میں بھی فیل کا مطلب ایلیفینٹس ہوتا ہے، اصحاب الفیل، اس کی ڈیٹیلنگ ہم پڑھیں گے۔ اس کی کچھ ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ یاد رکھیں تو بڑا اچھا ہے، ویسے میں پوچھوں گا ابھی بعد میں، اس لیے تو یاد رکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ابرہا کا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کہ ابرہا آیا کہاں سے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اتنی بڑی آرمی لے کے یہاں تک پہنچ گیا، بگیسٹ آرمی جو ابھی تک جس نے حملہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک، ایون کہ فتح مکہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ لے کے آئے تھے؟ 10 لاکھ یا 1 لاکھ یا 10 لاکھ، 1 لاکھ یا 10 لاکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ لے کے فتح مکہ پہ آئے تھے۔ 10,000 تھے۔ وعلیکم السلام۔ آئیے۔ اچھا جی، اب اس کو، یہ آف کورس مکی صورت ہے اور مکے کے مطابق یہ مکے کے سے ریلیٹڈ صورت ہے، مکے سے ریلیٹڈ صورت ہے۔ اب اس کی ہم بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کنفیوزنگ ہو جائے، لیکن ٹرائی ٹو کنیکٹ ایز مچ پاسبل ایز یو کین۔ یہ اسٹوری چلے گی اب کہ یہ سب ابرہا بلڈ اپ کیسے ہوا، ابرہا کون تھا، کہاں سے آیا، یہ سب اس کا بلڈ اپ ہوگا۔ نجران میں ینک نے یہودی فرما روا ازنواس نے پیروان مسیح علیہ السلام پر جو ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کے عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور سن 525 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ میں روک کے پوچھوں گا تاکہ آپ کو کس پہ کیا ہوا؟ نجران میں یہودی فرمانروا زوانوس نے پیروان مسیح علیہ السلام، جو حضرت مسیح کے پیروان تھے، حضرت مسیح گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مسیح کے پیروان نے جو ان کے فالوورز تھے، ان پر حملہ کر پورے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت، اب یمن پہ حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یمن پہ، اب مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا سمجھنا، لیکن ٹرائی ایز یو کین۔ یمن پہ حملہ کر کے ساری حکومت جو ہے وہ حبشی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ساری کاروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ آج کے دن میں شور استنبول، ٹھیک ہے، بالکل وہی، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا۔ بیڑا رومیوں نے فراہم کیا اور حبش نے اپنی 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری۔ آگے کے معاملات سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدائی میں جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض بھی کام کر رہی تھی، بلکہ غالباً وہی اس کی اصل محرک تھیں، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔
رومی سلطنت جب سے مصر و شام پر قابض ہوئی تھی اس وقت سے اس کی کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ خود اپنے قبضے میں لے لے تاکہ اس کے منافع پورے کے پورے اسی کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ کو کنیکٹ میں کر دیتا ہوں سورہ قریش کے ساتھ. اب سمجھ لیں بات کیا ہو رہی ہے. رومی سلطنت قائم ہو گئی، حضرت عیسیٰ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ پہ چلے جائیں تو ہم حضرت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر حضرت عیسیٰ پہ چلے جائیں، کیونکہ جب آیا اپنا ابرہا آیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، وہ بھی آگے آ رہا ہے. تو اور پیچھے چلے جائیں 571 سے 572 سال پیچھے چلے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ تھے. اب حضرت عیسیٰ کے جو فالوور اس وقت کے مسلم جو بچے ہوئے مسلم تھے، وہ مسلم بھی کعبے سے کنیکٹ تھے کہ نہیں تھے؟ عرب کے ساتھ کنیکٹ تھے کہ نہیں تھے؟ آف کورس تھے. کعبہ تو تھا، کعبہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھا. تو سارا جتنا بھی تجارت ہوتی تھی وہ سب یمن کے رستے سے ہوتے ہوئے کہاں ہوتی تھی؟ عرب میں، عرب کے علاقوں میں ہوتی تھی نا. اور عرب میں خاص طور پہ مکے میں. یاد کریں قصی بن کلاب ان کے بیٹے سارا پھیلا دیا اور مکے کو مارکیٹ بنا دیا. اب مکے کی مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے زبردست. سورہ قریش جہاں ختم ہو رہی ہے، میں نے کہا تھا نا میں ریورس میں کنیکٹ کروں گا اس کو. سورہ قریش میں مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی، سارے بھائیوں نے مل کے مارکیٹ ڈیولپ کر لی. ہاشم تک سمجھ لیں آپ، ہاشم تک مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی زبردست. ابھی جو عرب میں اتنی مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی اور سورہ قریش میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ ان کے اتنے اچھے روابط ہو گئے تھے کہ سب کو انہوں نے موڑ کر اس طرف عرب کی طرف موو کر دیا. اور سارے قافلے اب چاہتے تھے کہ وہ عرب کی مارکیٹ میں اپنی سیلنگ کرتے ہوئے آگے جائیں. یہاں تک پڑھ لیا تھا سورہ قریش میں. اب اس کے آگے اب یہ جب ہو رہا ہے نا تو سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب سب سے بڑی مارکیٹ جو بنتی جا رہی ہے وہ عرب بنتی جا رہی ہے. تو یمن کے رستے سے جو آتا تھا، اگر آپ کو میپ کسی کے پاس ہو تو وہ کھول رہے ہیں اپنے، سمجھ لیں کہ یمن سمندر کے علاقے سے اوپر کی طرف سے یمن لگتا ہے سمندر کے حساب سے. اگر میں سمجھ لوں کہ جیسے یہ کعبہ ہے فار ایگزامپل، اور کعبے کا یہ دروازہ ہے، یہ ہے فار ایگزامپل یہ کعبے کا دروازہ ہے، تو رکن یمنی کہاں ہے؟ اگر یہ کعبے کا دروازہ ہے کدھر؟ یہ کون سا؟ یہ لیفٹ. اچھا یہ جو اندر بنا ہوا ہے نا، یہ اندر جو بنا ہوا ہے پیس وائٹ، یہ کعبہ ہے، یہ دروازہ ہے. وہ پھر وہ اوپر ہے، رکنے یمانی پھر اوپر ہے، وہ کونے والا یہ نیچے بالکل نہیں نیچے نہیں، کونے بتایا نا بھائی، کونے بتایا نا. یہ دروازہ ہے تو یہ حجر اسود آ گیا، یہ دروازہ ہے تو یہ حجر اسود، یہ اچھا چلے. یہ جو آپ کو کنفیوژن ہے میں حل کر دیتا ہوں، آپ دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے رکن یمنی، ٹھیک ہے، یہ رکن یمنی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن شامی ہے، اور یہ مقام ابراہیم والا ہے. ٹھیک ہے، رکن یمنی مطلب یمن کی طرف، یہاں ہے یمن، یہاں ہے یمن، اور یمن کے ساتھ سمندر لگتا ہے. آف کورس آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سارا پانی کا. اب اس راستے سے جہاں سے بحری بیڑے، اور یہ ابھی میں جو بتا رہا ہوں کہ بحری بیڑے اور سارے لوگ یہاں پہ آتے تھے، اس راستے سے ادھر آتے تھے، اور ادھر آگے سارا اپنے سامان کرتے ہوئے، ادھر پورا صحرا ہے، اس طرف اگر پیچھے جائے نا سارا عرب اور پورا عرب اس طرف پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ رومی سلطنت نے، اب یہ رومی جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں. رومی سلطنت نے کیا کیا کہ ہم حملہ کر کے نا سب سے پہلے ایران کو، یمن کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. یمن کو لے لیا تو ایک بارڈر پہ کھڑے ہو گئے. اگر یمن پہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نیچے سارے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں. تو اب وہ جو بھائیوں نے مارکیٹ ڈیولپ کی تھی وہ ساری، اب اس مارکیٹ کو ڈیمولش کرنے کے لیے پلاننگ شروع ہو گئی ہے. اب یہ حملے شروع ہو گئے جن پر تجارت پر عرب صدیوں سے قابض. تو اس کا مطلب وہ جو بھائیوں نے بہت کام کر دیا ہے. صدیوں سے قابض والی جو ساری ان کی مارکیٹ چلی آ رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اب آگے چل رہے ہیں. اچھا جی، اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں قیصر اگسٹس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلس گالون کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ بہت یہاں سے نا ابرہا کی انٹری ہونے والی ہے. سمجھ لیے گا ابرہا خود ابرہا کیسے بنا. یہ جو جنرل ایلس گالوس تھا، اس کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی کہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے. کس جگہ کے بحری راستے پر؟
عرب کے بحری راستے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور جنوبی عرب کی شام کی طرف، اور جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا، جو راستہ جو جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا، لیکن عرب کے شدید جغرافیائی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحرہ احمر میں لے آئے اور انہوں نے عربوں کی اس تجارت کو ختم کر دیا جو سمندر کے راستے سے کرتے تھے۔ بحرہ احمر یہ کہاں ہے؟ جدہ، بحر احمر ریڈ سی ہے نا؟ یہ ادھر ہی لگتا ہے، یہ جو جدہ والا ساحل جو لگ رہا ہے یہ یہی ہے، ایکوریٹلی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس راستے کے جو اوپر والی ڈسکنیکٹیوٹی ہے نا، وہ اوپر والا جو کنیکشن ہے یمن کی طرف سے، وہاں سے ڈسکنیکٹ کیا، کون کر رہا ہے یہ سب؟ یہ روم اگسٹس نے جو اگسٹس کس نے بھیجا تھا؟ رومیوں نے۔ اب یہ رومی سلطنت، یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا یہ والا روم نہیں ہے، یہ بھی جی، لیکن آج کل کا روم جو نہیں یہ والا روم نہیں، وہ اس وقت تو پوری وہ تھی، رومن امپائر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رومن امپائر بڑی قابض تھی نا، رومن امپائر کی بات ہو رہی ہے، صحیح کہا نہیں، ابھی والا روم نہیں۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحرہ احمر میں لائے، انہوں نے عربوں کی تجارت کو ختم کر دیا جو سمندر کے راستے سے کرتے تھے، اور صرف بری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا، بری مطلب زمینی راستہ باقی رہ گیا۔ اس بحری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ حبشہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تجارت کر جو ہجرت کے جو پہلے صحابہ تھے وہ حبشہ گئے نا۔ حبشہ کہاں ہے؟ عرب کے اندر ہے، اس طرف ہے، اندر یہ اوپر۔ حبشہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، ٹھیک ہے، حبشہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ جب آپ کہیں پہ حملہ کرنے جاتے ہیں تو ادھر کے قریبی علاقوں کے ساتھ ایسوسیشن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب حبشہ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ دوسری طرف نہیں تھا سمندر افشر کے تو افریقہ میں ہے، جی؟ ایتھوپیا کو نہیں جاتا افشر، ہاں، حبش کے علاقے نا، لیکن وہ سمندر کے دوسری طرف ہے۔ کیونکہ کشتی کو یوز کر کے بھی گئے تھے، if I'm not wrong، جو ہجرت کر کے گئے تھے نا صحابی، وہ they actually crossed the sea as well, to my understanding۔ اچھا پڑھ لیتے ہیں، ابھی دیکھیں اس میں آ جائے گا، صحیح کہہ رہا ہے، خطوں افریقہ کو ابھی پڑھ لیتے ہیں، آگے پڑھ لیتے ہیں، ابھی آ جائے گا۔ حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کر لیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا، یمن پر حبشہ کو قابض کرا دیا، ٹھیک ہے۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی، اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ دو امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریات اور دوسرا ابرہہ۔ یہ ابرہہ کی انٹری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابرہہ کہاں سے انٹر ہوا ہے؟ حبشہ سے، جو دو امیروں کی قیادت میں بھیجی تھی، دو کمانڈرز کہہ لیں ہم، دو کمانڈرز جو بھیجے تھے نا، دو کمانڈرز میں سے ایک اریات اور دوسرا ابرہہ۔ اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابرہہ اس میں شامل تھا، اور یہی زیادہ صحیح ہے، باقی جگہوں پہ بھی لکھا ہے کہ کمانڈر جو تھا وہ کون تھا؟ اریات، اور اس کا جو سیکنڈ ان کمانڈ جو ہوتا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ جو چیف ہوتا ہے وہ ابرہہ تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہہ اور اریات باہم لڑ پڑے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، جنہیں فوج میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں اریات مارا گیا اور ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا۔ کون سے ملک پر؟ حبشہ پہ قابض ہو گیا، اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو، نہیں یمن پہ بات ہو رہی ہے، یمن پہ، ٹھیک ہے، یہ یمن پہ قابض ہو گیا، حبشہ سے زیادہ۔ پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ والا پوائنٹ ذرا سے سمجھ لیں، یہ کیا لکھا ہے، نظام بھی غور سے دیکھیے گا کیا لکھا ہے۔ یہ مطلب اس نے اس کو مار دیا نا اریات کو بغاوت کے بعد، اور اپنا جو تھا بادشاہ اس کو کنونس کر لیا کہ I'm the new commander۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو یمن حبشہ کے بادشاہ کو بول دیا کہ میں نے اریات کو مار دیا ہے، مطلب میرے پاس ساری فوج ہے، یا اپنے زور پہ اب آپ مجھے ہی اپنا نائب مقرر کر دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کہاں پہ؟ یمن میں۔ اس کے برعکس یونانی اور سریانی مورخین کا خیال یہ کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، تو ان میں سے ایک سردار اسمی شو، جسے یونانی مورخین اسیمفسس لکھتے ہیں، نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورنری کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کری اور ابرہہ کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص حبش کی بندرگاہ ادولیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا، اور جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ کون؟ ابرہہ۔ شاہ حبش نے اس کی سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ اسے مل گئیں، یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخر کار شاہ حبش کے مرنے کے بعد
اب شاہ حبش مرنے کے بعد جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب السلطنت تسلیم کر لیا. اب یہ کیا کرتا ہے, میں اس کو پورا کر دوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. یونانی مورخین نے اس کا نام ابرامس اور سریاری مورخین نے اس کا نام ابراہم لکھتے ہیں. ابراہ غالباً اسی کا حبشی تلفظ ہے کیونکہ عربی میں اس کا تلفظ ابراہیم ہے. اب اس نے ابراہ نے یہاں تک کیا کیا ہے تھوڑا سمجھا, اگر آپ میں سے کوئی سمجھا دے. ابراہ نے یعنی کہ اپنے پہلے کمانڈر کو مار کے. ابراہ کیسے پہنچا, پہلے کیسے پہنچا؟ ابراہ کس کنٹری کا تھا اور کہاں سے پہنچا؟ جو کہاں رہتا تھا؟ حبشہ میں رہتا تھا. ہوا کیا پھر, یہ یہاں تک کیسے آیا, یمن تک کیسے آیا؟ انہوں نے ان کو ساتھ ملایا, 2 کمانڈروں کو بھیجا جس حبش سے یمن کی طرف بھیجا کہ تم 2 کمانڈرز اریات اور ابراہ چلاک تھا, جو ابھی ہم نے پڑھا. ابراہ چلاک تھا اور اثر رسوخ رکھتا تھا فوج کے اندر. اس نے اریات کو مار دیا اور خود مین کمانڈر ان چیف بن گیا. اب یہ چیف بننے کے بعد اس کو کنٹری مل گئی, یمن مل گیا اس کو. اس نے اپنے ہی بادشاہ کو منہ دینا شروع کر دیا. کس کو؟ شاہ حبش کو, کہ جی میں ہی یہاں پہ, اگر یمن میں کچھ چلانا ہے تو مجھے بناؤ, پلیز نہیں, یو ہیو ٹو میک می دا گورنر. تو وہ زبردستی پھر وہ گورنر بن گیا. اور جب شاہ حبش کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر کیا ہوا, اس کو نائب السلطنت اپنے آپ کو اس نے کروا لیا کہ میں اب حبش کا بھی اور یہاں کا بھی نائب السلطنت میں ہوں. ابھی اس کو بادشاہ نہیں بنایا ہے. آگے بڑھتے ہیں, بادشاہ کے لیے بھی آگے جاتا ہے. یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا, مگر برائے نام اسے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو محفوظ الملک یعنی نائب بادشاہ لکھتا تھا. اس نے جو اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس عمر سے کیا جا سکتا ہے جب 543 میں وہ سد معارب کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں قیصر روم, شاہ ایران, شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء کو شریک ہوئے. اس کا مفصل تذکرہ اس کتبے میں درج ہے جو ابراہ نے سد معارب پر لگایا تھا. یہ کتبہ آج بھی موجود ہے اور گلیسر نے اس کو نقل کیا ہے. یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابراہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا. یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا, تو پہلے کیا مذہب تھا؟ عرب میں عیسائیت پھیلانا. کیا کو پوچھتے تھے. نہیں عرب میں اصل تو وہی مانچے ہیں جو پروفیسی سے چلا آ رہا تھا سارا, بس وہ اس میں شریک کرتے تھے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا لیکن وہ شرک کرتے تھے نا. نہیں, عیسائیت پھیلانے کے لیے تو کون سے مذہب کے اگینسٹ عیسائیت کیا کنیکٹ ہو رہا ہے؟ اسلام کے. نہیں ایک سیکنڈ, نعمان بھائی کی بات پوری سمجھے, بولی. بالکل ہی از رائٹ ان ہز ورڈ. اور مسلم ہی تھے لیکن کون سے مذہب کے؟ ہم آج کے نظر میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو کون سے والے؟ کرسچینی تو پھیلانے کے لیے آ رہے تھے, جوئش تھے. وہاں زیادہ تر جو تھا, ابھی آپ جو کہتے ہوئے آپ اس کو اگر بات کو پوری کرتے تو آپ کی بات پوری جاتی کہ جو اوپر سے پروفیسی چلی آ رہی ہے نا, موسیٰ تھے آخری, موسیٰ تھے نا آخری. تو موسیٰ کے بہت سالوں کے بعد, کئی 100 سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ ہے نا, اب وہ حضرت عیسیٰ کا مذہب اب موسیٰ کے لوگوں کو پھیلانا چاہ رہے تھے, which is actually rightly said مسلم. وہ مسلم تھے, یہ بھی عیسائیت ہے لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, وہ اہل کتاب تھے اور ابھی تک موسیٰ کو مان رہے تھے. اور یہ کیا تھے, یہ انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا تھا عیسائیوں کو. وہ کہتے تھے موسیٰ کا مذہب غلط ہے, وہ کہتے تھے عیسیٰ کا مذہب غلط ہے, دونوں ایک دوسرے کو اگینسٹ چل رہے تھے نا. تو اب یہ پھیلانے کے لیے یہ انہوں نے کیا کہا, ایک تو عیسائیت پھیلانی ہے اور دوسرا کیا یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے ہوتی تھی. یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے. ابراہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جس کا ذکر عرب مورخین نے القلیس کے نام سے لکھا ہے. یہ یونانی لفظ ایکلسیا کا معرب ہے اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے. محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا
حج کا کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا. مطلب مسلمان جو آتے ہیں کعبے کی طرف, میں اپنا کلیسا بولتے ہیں بڑا, آپ سمجھیں چرچ, ٹیمپل, بڑا قلعہ, اور کیا کاسل, اب یہ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جی میں اتنا بڑا یہاں پہ بنا دوں گا تاکہ کیا ہو فخر بھائی, کہ وہ جو لوگ حج کرنے آتے ہیں وہ ان کا ڈائریکشن چینج ہو کے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ادھر اسٹارٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. ایک وہ اوپر جو لکھا ہوا جو پلیٹ کا ذکر تھا وہ کیا تھی, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ڈفرنٹ, وہ کسی میں نے کسی سے پوچھا تھا ایک دفعہ, تو جو کلیسا ابھی بھی جو دیوار گریہ بنی ہوئی ہے نا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی, سنا اس پہ جا کے اس نے لگائی تھی, وہ ایک پلیٹ ہے پورے, اس میں ڈیٹیلنگ لگائی تھی. مجھے کوئی صحیح اس کی ڈیٹیلنگز ملی نہیں, تو آئی ایم ناٹ شیور فار دیٹ. کتبے کی بات ہو رہی ہے. اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ عربوں کا میں حج جو ہے وہ چینج کر دوں گا. یمن پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کعبے کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائے اور عرب میں اس کی مرکزیت قائم کر دیں. انہوں نے نجران میں بھی ایک کعبہ بنایا تھا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی. اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکے پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کر دینے کا بہانہ مل جائے. یہ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ. اب اس نے کیا کر رہی ہے, اس نے کیا کیا ہے, اوپر تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں, ادھر کیا کیا ہے, اس نے اشتعال پھیلانے کی کوشش کی. کیا کر کے کعبہ بنا کے نا, کعبہ بنا کے, اور ایسا کر کے کہ اب مسلمانوں کو اشتعال, یا اس وقت کے جو یہود کہہ لیں مسلمان کہہ لیں, ان کو اشتعال پہنچا اور وہ کچھ ایسا ایکٹ کریں, he wanted to do that, کریں تاکہ میرے پاس ایک ریزن آ جائے کہ میں ان پہ حملہ کروں, کیونکہ ریزن چاہیے ہوتا تھا نا, ورنہ پورا عرب اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ یمن میں بیٹھا ہے, اوپر دور یمن میں بیٹھا ہے, اور کعبہ یہاں پہ, اور وہاں پہ اس نے کعبہ بنا کے بول دیا کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ میری طرف ہی ہیں, تجارت میری طرف ہی کریں. وہ سارا یہاں سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا تھا. کلیسا, اچھا جی, اب ہوا کیا, وہ اس نے جو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آ رہا ہے, اس نے جو عربوں کو اشتعال دلانے کے لیے, ان کو پرووک کرنے کے لیے جو کیا تھا وہ ہوا, ایکچولی وہ ہوا کیا کہ محمد بن اسحاق کا بیان ہے, یہاں سے محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب سے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی, مطلب وہاں جا کے پیشاب یا کچھ کر ڈالا اس میں کہ میں یہ تمہارا کعبہ نہیں ہے, کوئی پاک جگہ نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا, اور مقاتل ابن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ بھی لگا دی تھی, غصے میں, جو وہ چاہتا تھا ایکچولی وہی ہوا کہ انہوں نے آگ بھی لگا دی تھی. ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو قابل تعجب امر نہیں ہے, کیونکہ ابراہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا مسلمانوں کے لیے کہ میں دوسرا کعبہ بنانے جا رہا ہوں. اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا کسی قریشی کا یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندا کرنا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں تھی. لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابراہ نے خود اپنے کسی آدمی سے کروایا ہو, یہ بھی کچھ نہیں پتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عرب کے کچھ لڑکوں نے کیا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کرایا ہو. تو اب یہ کرنے کے بعد اس کو چڑھائی کا بہانہ مل جائے, اور اسی طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے اپنے دونوں مقاصد حاصل کر لے. بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو, جب ابراہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کعبے کے معتقدین نے اس کلیسا کی یہ توہین کی ہے, تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو میں ڈھا نہ دوں. اب مجھے بس سمری بتا دیں آپ میں سے کوئی لوگ, کون تھا ابراہ, کیوں اس نے کعبے کے اوپر چڑھائی کرنے کا سوچا. تو اب ہم مین اسٹوری پہ جانے والے ہیں. اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی, لمبی سٹوری ہوگی نا, اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی ہوگی. ہے تو بڑی سمپل. جواد بھائی بتائیں ذرا. نہیں وہ کہہ رہے میں بتاتا ہوں. سمرائز فارم میں تو ہے. بہت ہائی لیول سمری بتا دیں, آپ لو لیول پہ کر کے بتا دیں. ابراہ کا انٹروڈکشن کیا کر رہا تھا, کون کرا رہا تھا, شارٹ کٹ میں. اس کے بعد مشتاق بھائی کہہ رہے میں بتاؤں گا. ابراہ یمن میں آ کے اس نے اپنے جو دوسرا کمانڈر تھا اس کو مار دیا. اب وہ یمن میں آ کے پاور میں ہے. اور یہ سب کرا کون رہے, مین کون کرا رہا تھا, مین رومی, ہاں جی, رومن امپائر. تو اس نے وہاں پہ پھر آ کے ایک اور کعبہ
बनाने का इरादा किया और फिर इसके मोटिव क्या थे पीछे, क्यों चाह रहा था ये? कि जो ट्रेड अभी हो रही है उस रूट के थ्रू और मक्का जो एक बड़ी मार्केट बन गई है तो उसको डाइवर्ट करके वो अपने उस जगह पे ले आए। ठीक है, और अच्छा यहां से आगे कोई कनेक्ट करेगा, यहीं से आगे सलमान भाई? और वो कि ईसाइयत फैलाई, ईसाइयत भी फैलानी थी, वेरी गुड। फैलाई। तो बस उसके बाद उसने सोचा कि मैं उसको किसी तरह उन्हें इश्तियाल फैलाने के लिए कि उन्हें गुस्सा दिलाऊं ताकि मेरे पास कोई बहाना मिल जाए उन पे चढ़ाई करने का। तो उसने सोचा कि मैं कलीसा काबे को क्यों मुनहदिम करना चाह रहा था उस्ताद भी? क्यों वो काबे को ही ढाना चाह रहा था? क्यों ये काबा इधर है वो उधर है, क्यों काबे को ढाना चाह रहा था? सेंटर तो वही था, सारी चीजें उसके इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ठीक है, एक रिलीजियस सेंटर पॉइंट भी था। तो यमन में तो उसकी हुकूमत हो गई थी जबरदस्त वाली, फिर रिलीजियस उसके लिए लोग तो वहां पे जा रहे थे ना, काबे का दुआ कर रहे थे, सारी नजीब भाई क्या लगता है? हो रही थी। काबा एक सॉर्ट ऑफ एक सागा भी था, इन द सेंस शायरी होती थी उसके बारे में, लाइक लोग उसको फैंटेसाइज करते थे और इनके लिए लोग सॉर्ट ऑफ ये मिस आउट कर रहे थे। इवन तो एक बड़ा एम्पायर था रोमन, बट ये वो मिस आउट कर रहे थे। वो बोले कि अगर वो गिरा है तो फिर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती। बिल्कुल सही। अगर अरब में अपनी कमांड चाहिए ना, इसको गिराए बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि सबका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना वो यही जगह है। हर कोई अब पीछे कितने मजहब गुजर चुके होंगे उसमें, कितने मजहब गुजर चुके हैं पीछे 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 कितने मजहब गुजर चुके हैं? हजरत इब्राहिम से लेने तो सारे ही ना। हर नबी, देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हर नबी, मैं हजरत इब्राहिम के बाद हर जितने नाम आपके ज़हन में आ रहे हैं सारे, सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही था। क्यों? दादा इब्राहिम ने बनाई थी ना जगह ये, ठीक है, दादा इब्राहिम ने जगह बनाई थी और उसके बाद से इस जगह को कुछ भी नहीं हुआ। मेन चीज ये थी कि सारे मजहब अल्लाह पे मान तो लाते हैं और वो एक सेंट्रल लोकेशन और ये सेंट्रल लोकेशन थी काबा, बिल्कुल। तो वो उसको डिसेंट्रलाइज करना, कितना भी आप यमन क्या कहीं पे भी कर लें, सबकी अट्रैक्शन जो हो रही थी ना इस जगह पे हो रही थी, सबकी एसोसिएशन भी यही थी। पहली दफा काबा किसने बनाया? हज़रत आदम, जो कि कब खत्म हुआ? जो कि कब खत्म हुआ? अच्छा आधा सवाल फेंक के हाँ बिल्कुल, सलाब नूह में वो खत्म हो गया था, ठीक है, और उसके बाद फिर रीबिल्ड जो हुआ वो दोबारा से रीबिल्ड हुआ। अच्छा जी, तो क्या बात आखिरी थी? हाँ, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि यमन की हुकूमत भी कोई फायदा नहीं दे रही थी। क्यों? यमन हो गया या कोई भी हो गया, कब्जा तो कर लिया, लेकिन लोग सारे जा रहे हैं इधर। अगर तो पूरे अरब और पूरे खित्ते में समंदर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ अगर हुकूमत चाहिए ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वो लोग वहां मुड़ेंगे नहीं, और जोर जबरदस्ती से हो नहीं रहा, क्योंकि लोग जोर जबरदस्ती से नहीं जा पा रहे। जब आपने समंदर का रास्ता बंद किया तो वो क्या कर रहे हैं, आप इस रास्ते से आ रहे हैं, बर्री रास्ते से आ रहे हैं। तो ये सारा मसला था, क्योंकि हम सूरतुल फील पढ़ रहे हैं ना, अब्राहा ने चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की भाई, क्या हो गया था तुझे? तो हुआ ये था कि अब्राहा ने पहले तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतनी अपनी सल्तनत बनाई, और हबशा के बादशाह की बस वो बनाम ही फॉलो करता था, लेकिन वो फॉलो नहीं करता था। होता है ना कि किसी वो जो किंग अंडर द किंग जिसको कहते हैं, कि वो अंदर ही एक पूरा किंग बना हुआ था। तो इसने फिर ये किया। अच्छा जी, अब इसके बाद वो 570 या 571 में 60,000 फौजी और 13 हाथी और ब्रावेद बाज 9 हाथी कहते हैं, और कुछ रिवायत में 9 हाथी लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ। अब ये कहां से रवाना हुआ है? यमन। रास्ते में पहले यमन के एक सरदार जुल्फर ने अरबों का एक लश्कर जमा करके इसकी मज़ाहमत की, मगर वो शिकस्त खाकर गिरफ्तार हो गया। अब अरब के कुछ लश्कर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बीच में, ठीक है, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार हो गया। फिर खशम के इलाके में एक अरब सरदार नफील बिन हबीब खशी अपने कबीले को लेकर मुकाबले पर आया, मगर वो भी शिकस्त खाकर गिरफ्तार हो गया, और इसने अपनी जान बचाने के लिए बदरके की खिदमत अंजाम देना कबूल की। बदरके किसको बोलते हैं? जो रास्ता बताए। इतना आपको मुश्किल वर्ड है, बदरका उसको बोलते हैं जो रास्ता बताने वाला, गाइड जिसको बोलते हैं ना कि मैं रास्ता। उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि सर आपको मैं ना बेस्ट रास्ता बताता हूँ अरब तक पहुंचने के लिए।
اور وہ اپنی انجام دینا قبول کر لیا. طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کو خطر لاحق ہوا کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کا مندر بھی نہ تباہ کر دیں. چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابراہ سے ملا اور اس نے کہا کہ ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں ہے جیسے آپ ڈھانے جا رہے ہیں. بھائی ہمارا کعبے سے بھائی کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں, ہمیں کچھ ڈسٹرب نہ کرو, ہمارا مندر ایسے خوش نہ کرنا, وہ تو مکے میں ہے, اس سے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں, ہم مکے کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدر کا فراہم کیے دیتے ہیں. ابراہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنی ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا. جب مکہ تین کوس رہ گیا, ویسے آپ کو پتا ہے 3 کوس کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. کوس مائل کو تو نہیں کہتے, کلومیٹر نہیں کہتے, مائل نہیں ہے, مائل بھی نہیں ہے, کلومیٹر بھی نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آگے سوچے. مائل تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, 3 مائل یہ کھڑا ہوا سامنے بھائی, نہ مائل ہے نہ کلومیٹر ہے, سوچ. آپ سنا ہوا ہے آپ نے کہیں؟ ہاں سنا ہوا ہے بالکل, ٹھیک ہے, لیکن ایگزیکٹ اس کی میجرمنٹ کا نہیں پتہ. کوس نہیں, وہ نہیں کہ کوسنا ہے. اچھا جی, جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو الغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے کہ یہ وہ جو ٹریٹر تھا, یہ وہ بندہ تھا, اس کی قبر پہ پتھر مارتے رہے. بنی ثقیف کو بھی وہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا. مطلب بعد میں عرب جو ہے تانے دیتے تھے اوپر طائف والوں کو بھی کہ تم لوگوں نے نا بٹرے کیا تھا ہمارے ساتھ. محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ الغمس سے ابراہ نے اپنے مقدمہ الجیش کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا, جن میں اب یہاں سے انٹری ہو گئی, جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. اب یہاں پہ کیا ہوا, سمجھیں کہ کچھ جگہوں پہ ایسا بھی لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑی فوج کا دستہ بھیجا, جس کو بولتے ہیں نا ایک, اگر ڈیپ اردو میں جاتے ہیں ٹکڑی بولتے ہیں, آپ کو پتا ہے کس کو بولتے ہیں, جو ایک فوج کی ایک چھوٹی سی دستہ یا ایک چھوٹے سے وہ ہوتا ہے نا, ان کو بھیجا کہ اور اشتعال دلانے کے لیے نا عرب میں جاؤ اور عرب کے جتنے مویشی ہیں نا کعبے کے قریب کے وہ مویشی لوٹ کے لے آؤ. تو وہ ان کا ایک سمجھنے کہ مجھے نمبر نہیں پتا, کچھ 1000-2000 کے لوگوں کا ایک لشکر گیا ہوگا ایک, اور جا کے وہ سارے مویشی لوٹ لیے. جو مویشی لوٹ لیے, جتنے بھی جانور لوٹ لیے, اس میں کیا ہوا سین, حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس میں اس کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے, دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں. اب یہاں سے ہم سطر فیل کے اندر انٹر ہونے والے ہیں. میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں, اس گھر کعبے کو ڈھانے آیا ہوں. اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا. نیز اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا. مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے. عبد المطلب اب کس کی برتھ لائن میں سے چلے؟ ہاشم کے تو کتنے بیٹے تھے؟ ہاشم کے بیٹے نہیں پڑھے, ہاشم کے بیٹے نہیں پڑھے ہم نے. اچھا میں آگے دکھا کے بھی فائدہ نہیں ہوا, کنفرم تھا. ہاشم کے ویسے کتنے بیٹے؟ بہت ایزی ہے بھائی. حضرت ہاشم کی ویسے ہاں عبداللہ بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہاشم کے عبد المطلب تھے, سوری عبد المطلب کے عبداللہ تھے. ہاں تو یاد آ رہا ہے عثمان بھائی؟ نہیں آ رہا ہے. نہیں, ہاشم کے کتنے بیٹے تھے؟ چلیں آپ کے لیے ہوم ورک. ٹھیک ہے, حضرت ہاشم کے کتنے بیٹے تھے؟ ٹھیک ہے, جن میں سے ایک کون تھے؟ عبد المطلب تھے. ٹھیک ہے, ہاشم کے بیٹوں میں عبداللہ بھی رضوان بھائی نے کہا, ان میں عبداللہ آتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے آتے ہیں؟ مل گیا بندہ, مل گیا بندہ, آتے ہیں نا. رضوان بتا دیا آپ نے بھائی. بیٹا کیسے عبداللہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ نام تو ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا, نام تو چانس کیوں مار رہے ہیں آپ؟
क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंस से ना करवा रहे ना, मैं इस वजह से मैंने कहा उल्टा करके देखो। अच्छा जी, अब सरदार उसने कहा कि जी भाई इनके सरदार को मेरे पास लेके आना, इनसे मिलकर अब्राह का पैगाम पहुंचाया। इन्होंने कहा कि हम में अब्राह से लड़ने की ताकत नहीं है। कि कौन कह रहा है? हजरत अब बिल्कुल स्टोरी का एंडिंग पे जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हमें अब्राह से लड़ने की हिम्मत नहीं है, ये अल्लाह का घर है, वो चाहेगा तो अपने घर को बचा लेगा। इल्ची ने कहा कि आप मेरे साथ अब्राह के पास चलें, वो इस पर राजी होगा और इसके साथ चले गए। कौन? वो उस कदर रोजी और शानदार शख्स थे कि इनको देखकर अब्राह बहुत मुतासिर हुआ और अपने तख्त से उतरकर इनके पास आकर बैठ गया। फिर पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे जो ऊंट पकड़ लिए गए वो मुझे वापस दे दिए जाएं। अब्राह ने कहा कि आपको देखकर तो मैं बहुत मुतासिर हुआ था, मगर आपकी इस बात ने आपको मेरी नजर से गिरा दिया कि आप अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं, और ये जो घर जो आपका और आपके दीन का आबाई का मर्जा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूं और इन्हीं के बारे में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं। रहा ये घर तो इसका एक रब है जो कि बैतुल्लाह है, अल्लाह का ये घर है और इसकी हिफाजत वो खुद करेगा। अब्राह ने जवाब दिया वो इसको मुझसे ना बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप जाने और वो जाने। ये कहकर वो अब्राह के पास से उठे और इसने इनके ऊंट वापस कर दिए। अब ये बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ था जिसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, हर जगह यही रिपोर्ट हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इस स्टेटमेंट से ना वो बहुत ही पजल हो गए कि यार सरदार मक्का थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की होल्डर ऑफ द काबा भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का ने आके कहते कि भाई जिसका घर है, अब वो कंफ्यूज ये कि जिसका घर है और वो तो कोई जिसका घर ये बोलते हैं वो तो है नहीं ना, वो कौन? वो फिजिकल तो नहीं है ना, तो वो कैसे बचाएगा? तो कैसे अजीब सी बात करके गया है कि उस कहते हैं कि ये समझ नहीं, उसको बहुत देर तक वो कंफ्यूज रहा, कई दिन तक वो कंफ्यूज रहा कि क्या गया, अरे कहना क्या चाह रहे हो भाई? तो मतलब वो बहुत देर तक कंफ्यूज रहा कि ये कह के क्या गए और अपने ऊंट लेके चले गए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया कि वहां जाके मक्के में तमाम लोगों को मनादी करवाई कि भाई अब्राह इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है, हम तो नहीं कर सकते, तो क्या करो तुम लोग पहाड़ों पे चले जाओ। पहाड़ मतलब उस वक्त बहुत दूर पहाड़ नहीं, पहाड़ यही पहाड़ करीब में ना, पहाड़ घर से निकल के चले जाओ, क्योंकि अगर वो आ गया तो हाथी पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते और घोड़े भी नहीं चढ़ सकते, तो ऊपर तुम्हारी कम से कम जानें बच जाएंगी। तुम्हारा घर पर जो है इसको छोड़ो, अभी ऊपर चढ़ जाओ, बाकी जो काबे का है वो काबे का अल्लाह जाने और काबा जाने। ठीक है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत मुख्तलिफ है, इसमें ऊंटों के मुतालबे का कोई जिक्र नहीं है। मतलब एक रिवायत ये भी मिलता है कि उसमें ऊंटों का जिक्र खुद नहीं है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद गए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये अल्लाह का घर है, आज तक इसने किसी को इस पर मुसलत नहीं होने दिया। अब्राह ने जवाब दिया कि हम इसे मुनद्दिम किए बगैर ना पलटेंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आप जो कुछ चाहें हमसे ले लें और वापस चले जाएं, मगर अब्राह ने इनकार कर दिया और अब्दुल मुत्तलिब को पीछे छोड़कर अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। दोनों रिवायतों को इस इख्तिलाफ को अगर हम अपनी जगह रहने दें और किसी पर तरजीह ना दें तो इनमें से जो सूरत भी पेश आई हो, बहरहाल ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि मक्का और इसके आसपास के कबाइल इतनी बड़ी फौज से लड़कर काबे को बचाने की ताकत ना रखते थे। इसे बिल्कुल काबिल फहम बात है कि कुरैश ने इसकी मज़ामत की कोई कोशिश ना की। कुरैश को लोग तो जंग अहज़ाब के मौके पर मुशरिक और यहूदी कबाइल के साथ मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार की जमीयत फराम कर सके और वो 60 हजार की फौज का मुकाबला कैसे कर सकते थे। मोहम्मद बिन इसहाक बयान करते हैं कि अब्राह की लश्कर गाह से वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश वालों से कहा कि अपने बाल बच्चों को लेकर पहाड़ों में चले जाएं ताकि इनका कत्लेआम ना हो जाए। फिर वो और कुरैश के चंद सरदार हरम में हाजिर हुए और काबे के दरवाजे का कुंडा पकड़कर इन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। और ये बात पे बहुत जगहों पे आती है कि अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं कि जब तुम फंस जाते हो ना तो फिर आते आखिर में मेरे पास ही हो। और कुंडा पकड़कर दुआएं मांगी कि वो अपने घर के इस खादमों की हिफाजत फरमा दे। इस वक्त खाने काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, मगर ये लोग इस नाजुक घड़ी में इन सबको भूल गए और उन्होंने सिर्फ अल्लाह के आगे दस्ते सवाल फैलाया। इनकी जो दुआएं तारीख में मनकूल हुई हैं इनमें अल्लाह वाहिद के सिवा कोई दूसरे का नाम तक नहीं पाया जाता। इब्न हिशाम ने सीरत में अब्दुल मुत्तलिब के जो अशार नकल किए हैं वो ये हैं, खुदा बंदा अपने घर की हिफाजत करता है। मतलब ये कुछ उनके वो हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट लिखे हैं कि इस घर का दुश्मन तेरे इसको ढाने के लिए आ रहा है, उसको तबाह कर दे। ये दुआएं मांगकर अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथी भी पहाड़ों में चले गए और दूसरे रोज अब्राह मक्के में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा।
مگر اس کا خاص ہاتھی محمود. کوئی ہے آپ کے جاننے والے؟ اچھا جو آگے ہیں آپ کے ہیں نام سنا لیکن اچھا. میرے کوئی جاننے والے فوراً اعلان برات کر دیا. اچھا جو آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا, اس کو بہت تبر مارے گئے, آنکھوں سے کچوکے دیے گئے, یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا مگر وہ نہ ہلا. اسے جنوب شمال مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا, مطلب اس کو فرنٹ پہ چلاتے تو وہ نہیں جاتا, اس کو ادھر لے کے جاتے چلنے لگتا, ادھر لے کے جاتے چلنے لگتا, وہ آگے قدم ہی نہیں بڑھا پایا. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ شاید جیسے کوئی دیوار نہیں آ جاتی سامنے نہ دکھنے والی, کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا. کوشش وہ دوڑنے لگتا, مکے کی طرف منہ موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا. اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجروں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی جس پر بھی یہ کنکر گرتے تھے, اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا. اچھا اب یہ ہم سدھ فیل میں جا کے اندر بھی پڑھیں گے. اب یہ اوپر کون آیا, ان پرندوں کا نام کیا تھا؟ ابابیل. ابابیل اپنے اندر پکی ہوئی مٹی کے پتھر لے کے آئے. پکی ہوئی مٹی کس کو بولتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ جسے اینٹیں بنتی نہیں, اینٹیں نہیں, کلے بھی نہیں ہے, پائی کس کا بنتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. پکی ہوئی مٹی کس کو بولتے ہیں؟ گاؤں سے کسی کا اگر تعلق ہو تو آپ, نہیں وہ بھی نہیں ہے. گارا بھی نہیں ہے. آپ کو ہوتا ہے پکی ہوئی مٹی کے کنکر کس کو بولتے ہیں؟ یہ پورا ورڈ پکی ہوئی مٹی کے کنکر بولتے ہیں پیبلز. آپ نے دیکھا جو باہر پیبلز پڑے ہوتے ہیں, پیبل بیچ والے جو پیبلز ہوتے ہیں نا, وہ ان کے شیپ نہیں دیا جاتا, وہ پکے ہوئے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ ان کو توڑیں گے نا جب تو یو نیڈ پراپر ایفرٹس ٹو بریک دیم. وہ جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہوتے ہیں نا پیبلز, وہ اس اینٹ بھی نہیں بنتی, وہ پیبلز ہوتے ہیں الگ سے ہوتے ہیں. وہ پیبل کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی ایسے تیزاب میں کسی ایسے ایسڈ میں ڈوبے ہوئے تھے. اب وہ اوپر سے جب گرتے تھے تو وہ آج کی لینگویج میں کیا ہوا, اوپر سے بلٹ آیا نا اوپر سے, کیونکہ گریوٹی بھی ہے اوپر سے آ رہے ہیں, تو وہ صرف لگ کے ایک جگہ سے, اگر آج آپ کسی کو بلٹ ماریں تو وہ ایک جگہ سے جائے گا دوسری جگہ سے پھاڑتے ہوئے نکل جائے گا. یہ کیا کر رہا تھا, یہ جاتا تھا اور اس جگہ کو گلانا شروع کر دیتا تھا. اس جگہ کو, اس ایسڈ والے بلٹ تھے کہ جو اوپر سے گرتے تھے اور وہ گلانا, پورے جسم کو گلانا شروع کر دیتے تھے. ابن عباس کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکر گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہوتی ہے, اور کھجاتے ہی اس کی جلد جو پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا. دوسری بات یہ کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگا اور ہڈیاں نکل آتی تھی. خود ابراہ کے ساتھ بھی یہ ہوا, اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے بھی کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا. تو یاد رکھیے گا, آج تک ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ ابابیل نے کنکر مارے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. کنکر کیسا تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بالکل ایسڈ میں ڈوبا ہوا کچھ ایسا چیز تھی اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ وہ کیونکہ بالکل گلنے شروع ہو گئے تھے. اور آگے ایک اور چیز آ رہی ہے, تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ, پھر وہ ابراہ نے بھاگنا شروع کیا. اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ خدا تعاقب کر رہا تھا اور نکٹا ابراہ مغلوب ہے, غالب نہیں ہے. اس بھگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ مر رہے تھے. عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب ہی اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہو گئے, کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے. ابراہ بھی بلاد خشم پہنچ کر مرا. اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہ کیا بلکہ 3-4 سال کے بعد اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یمن سے بھی حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل کے بعد یمن میں ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی. کیوں ٹوٹ گئی؟ یمن میں ان کی طاقت ٹوٹ گئی کیوں؟ صرف سردار, مین فوج کا جو بڑا پورشن تھا جو کہ ابراہ کے فالوور والا پورشن, ابراہ کے فالوور والا, کیونکہ یمن میں صرف ابراہ کی وہ نہیں تھی, ادھر سے حبشہ بھی اوپر سے دیکھ رہا تھا. تو ابراہ اگر مین فوج کے ساتھ مر گیا, پوری فوج کے ساتھ, تو اب حبشہ نے واپس اس کی کمانڈ لینا شروع کر دی. 1000 فوج جو 6 جہازوں کے ساتھ عائشی حبشی حکومت کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی ہو گئی. یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مغزب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا. صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے, انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے. اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی.
امام نووی اس کی شرح کر کے لکھتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس سے سنت یہی کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ نفیل بن حبیب کے جو اشعار ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں ان میں وہ اس کا واقعہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ میں آگے کرتا ہوں۔ 60,000 اور یہ پھر اسی طریقے سے پورا واقعہ چلتا ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل مکہ اسے عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہی کہتی ہے کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی، اور باقی اس کا جو اس صورت کا جو مقصود کلام ہے وہ انہی تاریخی واقعات، جو یہ تاریخی واقعہ گزرا تھا اس پر ایمفیسائز کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھے ہوئے مکے کے لوگ ہیں ان کا احساس دلانا، جو میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ تمہیں یاد نہیں کہ ابھی کیا ہوا تھا، ابھی کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے؟ کیسے؟ شیور آنسر دیا کریں نا کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میری 40 سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بتائیں کہ ابھی جو ہوا تھا تم لوگوں نے اس کو یاد نہیں رکھا ہوا، کیا چیز؟ اچھا اب میں کیونکہ سورت جو ہے یہ بہت بیسک اس کا ہم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کو ہم نیکسٹ 10 منٹس میں اس کو انشاءاللہ سورت کو فنش کر لیتے ہیں۔ سورت کی میں تلاوت کر لیتا ہوں، ترجمہ اس کی کچھ کامن مسٹیکس وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو فوراً حکارت نہیں کر دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اس کی ڈیٹیلنگ میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے علم ترى کیف میں سب سے پہلے جو بڑی مسٹیک کرتے ہیں لوگ وہ پڑھتے ہیں علم ترى کیفا، وہی اکثر جو میں بولتا ہوں کہ ہمارے ہندی، اردو، سری لنکن، پرشین لینگویج کے جو لنگولز ہیں وہ اے بے تے والے ہیں، تو یہاں پر علم ترى کیفا نہیں ہے، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پھر علم یجعل کیدہم نہیں ہے، کیدہم، علم یجعل کیدہم فی آپ لوگ صحیح بول رہے ہیں یار، ورنہ نارملی بولتے ہیں لوگ تذلیل۔ ٹھیک ہے، میں آج شام کو بھی دوپہر کو جہاں سے پڑھا کے آ رہا ہوں، وہ بڑے لڑکے ہیں وہ بھی زا پڑھتے ہیں کیونکہ اردو میں پڑھا ہوا ہے، تو اردو میں زواد پڑھتے ہیں نا، یہ ہے تدلیل۔ علم یجعل کیدہم فی تد یہ دود کا آتا ہے، اگر دال سے بھی کنیکٹ ہو جائے تو اس اوکے، تدلیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تیرن نہیں ہے، یہ اکثر لوگ تیرن پڑھتے ہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترمیہم اچھا یہاں پہ جو اگلا پڑھوں گا نا یہ تو مجھے بہت ہی لوگوں سے ملتا ہے، بِحِجَارَةٍ اور من پڑھتے ہیں، بِحِجَارَةٍ من، تن نہیں ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ترمیہم بِحِجَارَةٍ من سجیل ہے، بِحِجَارَةٍ من کیونکہ تا دو زیر اور میم کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، اور پھر فجعلہم کعصف آپ لوگ ماشاءاللہ سب صحیح بول رہے ہیں، مأکول ہے یہ، معقول اگر آپ نے کر دیا تو حمزہ اوپر سے ہٹ جائے گا، تو فجعلہم کعصف مأکول یہ حمزہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی ڈیٹیلنگ میں چلتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، پہلی آیت علم ترى کیف، خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر علم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔
پھر دیکھنے کا الفاظ اس مقام پر استعمال کیا گیا ہے کہ مکہ اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکے سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے، اس 40 سال ہوئے نا زندہ موجود تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ اب مثال کے طور پہ آج سے میں نے پوچھا تھا آپ سے پچھلی دفعہ بھی، 40 سال کے بعد اگر ہمارے جو بچے ابھی 12-15 سال کے ہیں، 15 سال کا اگر بچہ ہے تو وہ 40 سال کے بعد ہوگا 55 کا، am I right؟ 55 کا، تو اس کو پچھلے 40 سال والی چیز یاد ہوگی۔ اگر جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جب کووڈ آیا تو 12 سال کا تھا میرا بیٹا، اس کو کووڈ 100% ہی انجوائڈ دا کووڈ، ٹھیک ہے، اس کو 100% یاد ہے کہ کووڈ کیا تھا۔ اب وہ اب سے 40 سال بعد کووڈ کی پوری سٹوری بتا سکتا ہے، اور یہ وہ والی ایج ہے کہ جس میں سب یاد رہتا ہے۔ تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ زندہ تھے جنہوں نے آنکھوں سے وہ والا سارا واقعہ دیکھا ہوا تھا اور جن کو پتا تھا۔ اب یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا مطلب وہ کسی اور علاقے کے تھے، مکے کے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بات کر رہے ہیں؟ مکے میں بات کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سورۃ الفیل آئی تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کا جو محمد کے رب نے کلام بھیجا ہے، محمد کے رب نے، محمد کہہ رہے ہیں نا کہ میرے رب نے وہی بھیجی ہے، وہ تو اسی واقعے کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے۔ اچھا، کچھ مفسرین بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں، کیونکہ مکے کے لوگ کہاں تھے اس وقت، اس ایپیسوڈ کے وقت لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا انہوں نے۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو تو باقاعدہ اوپر سے نا لائیو دکھ رہا ہے کہ وہ پرندے جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو انہوں نے تو باقاعدہ لائیو دیکھا۔ اچھا جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں کی گئی، یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ سب باتیں لوگوں کو معلوم تھی سب کو، اس لیے بہت کنسائز بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر علم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ نمبر 3 اور 4 اصل میں لفظ قید استعمال کیا گیا جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سوال یہ کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آئے، اسی تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبے کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مشرق مصر کی شام کی طرف سے جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ لینے وہ ان کا معبد ڈھا کر آنے آئے۔ مطلب اس نے جو شو کیا ہوا تھا، ریزن ٹو شو، وہ کیا تھا ریزن؟ اگر کوئی پوچھتا اس وقت ابرہ سے، بھائی کعبے کو کیوں ڈھانے آئے ہو، تو کیوں تم نے ہمارے کلیسے کی بے حرمتی۔ چھپی ہوئی تدبیر کیا تھی؟ تجارت تھی، جو ہم نے پورے ڈیٹیل سے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بزنس مارکیٹ ہی یہاں سے ختم ہو جائے۔ پھر فی تدلیل، اصل میں الفاظ ہیں فی تدلیل، یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا۔ لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اس سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینے ہی، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی ہو گئی، سورۃ المومن۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اہل عرب امر القیس کو الملک الدلیل، ضائع کرنے والا بادشاہ کہتے تھے، کیونکہ اس نے اپنے باپ سے پائی ہوئی بادشاہی کو کھو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا علم یجعل کیدہم، قید مطلب اس کی تدبیر فی تدلیل، کہ اس کی کوئی اکارت اس کے کام ہی نہیں ہے۔ اس نے پلان تو اتنا بڑا لے کے آیا لیکن اس کا پلان کیا ہوا؟ ناکام ہو گیا اس کا پلان، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ زبر بھی پڑھیں گے؟ اصل میں طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اردو زبان میں، چونکہ ابابیل خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں،
اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہے بہت سے متفرق گروہ جو پے در پہ مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے، یا بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے۔ یہ جو ریفرنس دیے تھے ابھی اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے، جی یہ کون ہسٹورینز ہیں نا، بہت بڑے، محمد بن اسحاق، قتادہ، یہ بہت بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں سارے۔ جی ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر۔ مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چنگوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ سارے سنگریز ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ طیرن ابابیل، اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے۔ اب وہ پرندے ایسے تھے، اور بہت سارے ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں دیکھے گئے، وہ آئے، کام کیا اور چلے گئے، نہ وہ پرندہ کوئی دکھا بعد میں۔ لیکن وہ اب اگر آپ کو ازیوم کریں پرندے کی چونچ اور پیر کتے والے، تو کیا مطلب؟ کتے کا پیر کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں جو فیدر کے اندر والا نا، تو فیدر کے اندر سے انہوں نے دو پیروں میں پکڑے ہوئے تھے، ایسے یونیک پرندہ تھا، دو کنکر ویسے پکڑے ہوئے تھے اور ایک منہ میں پکڑا ہوا تھا۔ اور سرخ مائل، جو سیاہ سرخ مائل، پتہ آپ کو کس کو بولتے ہیں؟ سیاہ سرخ مائل بلڈ ریڈ نہیں ہوتا، بالکل یو رائٹ، بلڈ ریڈڈ جو ایسے پتھر تھے جو کہ پکی ہوئی مٹی کے تھے، اور مینگنی، مطلب وہ، یار آپ نے کنچے پتہ ہیں؟ کنچے ایکچوئل، اگر ہاں نہیں میں نے نہیں کھیلے، میں ایکچولی بچپن میں یہاں آ گیا تھا نا، تو میں آ گیا تو نہیں، مجھے تو بڑے بتاتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو۔ تو جو کنچے ہیں نا، کنچے ایکچوئل اگر کسی تفسیر کی جائے نا اس کی، اس پیبل کی، تو کنچے جو بہت سارے مفسرین نے، میں نے بہت جگہوں پہ ڈسکس کیا، سارے ڈائمیٹرز آ کے نا وہ کنچے پہ ہی بیٹھتے ہیں، ایسا ہی کچھ ہوگا، ایسے ہی پکا ہوا ہوگا، ایسے ہی کچھ۔ جو ابابیل جو ہم پرندے کا مفہوم لیتے ہیں، تو وہ ابابیل نہیں ہے، اب یہ لگ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابابیل، ہم نے ابابیل بھیجے، تو ابابیل پرندے کا بھی نام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پرندہ آ کے اپنے آئی ڈی کارڈ تو دے کے گیا نہیں بعد میں، تو وہ ہمیں پتہ، کیونکہ وہ پرندہ دیکھا ہی نہیں گیا، تو لوگوں نے کیسے نام یاد کر لیا اس کا؟ ابابیل آئے تھے۔ ابابیل کس طرح بولے جاتے ہیں؟ جھنڈ کے جھنڈ آنے کو، تو کیونکہ اس پرندے کی ساخت دوبارہ دیکھی ہی نہیں گئی، تو اس لیے ان کو بائی نیم ابابیل ہی رکھ دیا پھر، کہ وہی ابابیل ہوں گے، کیونکہ تیرہ نہیں، آج کے دور میں بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ ان لوگ ویسے آتی ہیں کہ جی ایسا ایک پرندہ مل گیا، اس کو ملتی نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ اسی وجہ سے میں نے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہم بس 3-4 منٹس اوپر ہو گئے ہیں، اس کو فنش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے عربی میں کیا آتا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ اصل الفاظ ہیں بحجارۃ من سجیل، یعنی سجیل کے قسم کے پتھر۔ ابن عباس فرماتا ہے کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا معرب ہے، اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا ایک اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ قرآن مجید بھی اس کی تصدیق میں ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت 82 اور سورہ حجر کی آیت 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت 33 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ حجارۃ من طین، یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے۔ مولانا حمید الدین فراہی مرحوم، جنہوں نے عہد حاضر میں قرآن مجید کے معنی و مطالب کی تحقیق پر بڑا قیمتی کام کیا ہے، اس آیت میں ترمیہم کا فاعل اہل مکہ کے اور دوسرے اہل عرب کو قرار دیتے ہیں جو علم طلق کے مخاطب ہیں، مطلب کہ وہ لوگ جن سے ایڈریس ہو رہا ہے، اور
اور پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سنگریز نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اصحاب الفیل کی لاشوں کو کھائیں. اس تعویل کے لیے جو دلائل انہوں نے دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا ابراہ کے پاس جا کر کعبے کے بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرنے کے قابل بات نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں کہ قریش کے لوگوں اور دوسرے عربوں نے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے حملہ آور فوج کا کوئی مقابلہ نہ کیا ہو اور کعبے کو اس کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہو اور چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھپے ہوں. اسی صورت واقع دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابراہ کے لشکر کو پتھر مارے اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی طوفانی ہوائیں بھیج کر اس لشکر کا پرکس نکال دیا. پھر پرندے ان لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے. لیکن جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں کہ روایت صرف یہی نہیں کہ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تھے بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. اچھا میں تھوڑا سا اس کو اسکپ کرتا ہوں کہ کچھ مورخین نے کچھ ڈیفرنٹ روایتیں اپنے حساب سے لکھی ہیں لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ پرندے بھیجے گئے تھے اور پرندوں نے ہی پھر وہ پتھر مار رہے تھے. پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس جیسا کر دیا اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے جھنڈ بھیجنے کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد ترمیہم بحجارۃ من سجیل پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے فرمایا اور آخر میں کہا کہ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس جیسا کر دیا. اب یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے ایک اور تھاٹ آتا ہے اور فائنل یہ سنگ مرمر پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ سنگ مرمر جو آپ نے سنگ مرمر کے پیبلز دیکھیں کبھی اکثر گھروں کے ڈیکوریشنز میں آپ کو مل جاتے ہیں اکثر گھروں میں ڈیکوریشنز میں آپ کو اکثر مل جاتے ہیں اس سنگ مرمر کے کہ بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے سنگ مرمر کے اس میں جو ہوتے ہیں پتھر تو وہ تقریباً ویسے سمجھ لیں آپ کہ وہ اس طریقے سے مارے گئے. اور پھر آخری آیت یہ ہے آخری آیت عربی میں کیا بنتی ہے آخری آیت کیا بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن پرانی مشینوں کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. مطلب کہ اصل الفاظ میں کَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اصف کا لفظ سورہ رحمان آیت 12 میں آیا ہے کہ ذو العصف والریحان اور غلہ بھوسا اور دانے والا. اس سے معلوم ہوا کہ اصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں. پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں بھی گرتا بھی جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے. آپ نے کپاس کی وہ دیکھی ہے جب وہ جھاڑتے ہیں اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کیا بولتے ہیں ہاں دھنتے ہیں تو اس کے ایک وہ چھلکا نہیں جو باہر رہ جاتا ہے چھلکا اچھا مطلب جب وہ یار اس کے نا کچھ ٹیکنیکل ورڈز ہیں انگلش میں تھریشر میں ڈالتے ہیں تھریشر میں ڈالتے ہیں وہ جو اس کا چھلکا جو باہر آتا ہے نا یار وہ جو یلو والا کیا ہوتا ہے گندم ہی ہوتا ہے نا اس کو جو مار کے اس کا چھلکا نکال تو اس طریقے سے. اچھا ہوا کیا تھا اس کی اسٹوری کو فنش کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب ان پر مٹی کے گرے نا یہ جو پیبلز گر رہے تھے تو ان کی لاشیں گل رہی تھی بالکل اتنی گل رہی تھی کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہوتے جا رہے تھے. جب صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ جو بعد میں ایمان لے آئے اس وقت کے لوگ کانٹیکس کو جوڑ لیے گا اس وقت کے لوگ جو بعد میں ایمان لے آئے تو صحابی ہو گئے ٹھیک ہے. وہ صحابی جنہوں نے دیکھا تھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ جو اس وقت کے ہوں گے 15 سال 20 سال کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوگا بعد میں اسلام قبول کر لیا ہوگا 50-55 سال کی ایج والا بندہ وہ ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا تھا نا جا کے تو صرف اور صرف چند ہڈیاں مل رہی تھی بس ہڈیوں کا بھی بھوسا بنتا جا رہا تھا ہڈیوں کا اور رستے میں میلوں تک ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں. کیوں جسم کہاں گیا نہیں جسم گل گیا. پرندے بھی بعد میں ویسے پرندوں کا بھی آتا بعد میں پرندے بھی آئے وہ کھا گئے لیکن گل گیا تھا بالکل ختم ہو گیا تھا بالکل اور وہ اتنا ہو گیا تھا جیسے کہ جل کر بھوسا نہیں بن جاتا جل کر راکھ جس کو بولتے ہیں ویسا ہو گیا تھا. اور یہ میلوں تک ان کے ملے میلوں تک ان کی ہڈیاں کیوں ملی ہاں نہیں یہ ریزن نہیں ہے کیونکہ یہ بھاگے کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھی وغیرہ سب کو چھوڑ کے بھاگے یہ اور بھاگے ایسے بھاگے کہ وہ جہاں جہاں جاتے رہے وہاں ان پہ پتھر پڑتے رہے اور یہ مرتے رہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ چلیں دعا کر لیتے ہیں.